فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين المؤمن المؤمن الكريم والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات بڑی ہی تیزی کے ساتھ آقا نعمت حضور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ ہم سب کے غم گسار تمام نبیوں کے سردار حضرت آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھے اور اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے جس نبی کی سیرت قرآن بیان کرتا ہے کچھ اس طریقے سے انک لعلی خلق عظیم. حضرات آئیے اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا جائے. جس نبی کی فضیلت کی بات آ جائے تو قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. آئیے اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا جائے. جس نبی کے تولد کی بات آ جائے تو قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آئیے اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے جس نبی کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں واحسن من کلم رقت عینی واجمل من کلم رید النساء. حضرات اس الفاظ کا مطلب یہ ہے, اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ یا حبیبی یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل, آپ سے زیادہ بیوٹیفل, آپ سے زیادہ ہینڈسم کسی کو دیکھا ہی نہیں. اور آگے فرماتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہے یا رسول اللہ وَحَسَنَ مِنْ قَلَمْ قَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدَ النِّسَاء. یا حبیبی یا رسول اللہ آپ سے زیادہ ہینڈسم, آپ سے زیادہ خوبصورت, آپ سے زیادہ بیوٹیفل کسی معنی جگہ ہی نہیں. حضرت حسان بن ثابت اپنے شعر میں یہ کہتے ہیں کہ حضور آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. سب سے زیادہ خوبصورت کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ ابتدائی دنیا سے لے کر کے انتہائی دنیا تک آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, اور تمام میں سب سے زیادہ بیوٹیفل, سب سے زیادہ ہینڈسم, سب سے زیادہ خوبصورت ہے. حضرت حسان بن ثابت نے احسن کا لفظ ذکر فرمایا ہے, اجمل کا لفظ ذکر فرمایا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت, ویری ہینڈسم, ویری اسمارٹ, ویری بیوٹیفل. مگر حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے پاسٹ ٹینس کو صحیح سے نہیں دیکھا, پریزنٹ ٹینس کو صحیح سے نہیں دیکھا, فیوچر ٹینس کو صحیح سے نہیں دیکھا. جب جائزہ صحیح سے نہیں لیا تو یہ فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت نے حضور کو سب سے زیادہ خوبصورت کیوں کہا, حضور کو سب سے زیادہ بیوٹیفل کیوں کہا, حضور کو سب سے زیادہ ہینڈسم کیوں کہا, حضور کی جب تعریف کی تو میری ہینڈسم کیوں کہا. یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں, ہاں ہو سکتا ہے اعتراض کرنے والے اعتراض کریں, لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے کہ حضرت حسان پہ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن ایک ایسی شخصیت کو پتا میں آپ کو بتاؤں, ایک ایسی شخصیت کے بارگاہ میں لے چلوں جنہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسٹ ٹینس کو بھی دیکھا ہے, فیوچر ٹینس کو بھی دیکھا ہے, پریزنٹ ٹینس کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے مشارق و مغارب کو اچھے طریقے سے دیکھا ہے. اور وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ جبریل امین کی ذات ہے. اور آپ علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا, پوچھا گیا کہ جبریل بتاؤ کیا تم نے مجھ سے ذرا حضرت جبریل کسی کو دیکھا ہے. اور اس حدیث کی راوی خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے, فرماتی ہے کہ جب حضرت جبریل سے پوچھا گیا کہ آپ کی آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا حسن و جمیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا خوبصورت کسی کو دیکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا اسمارٹ کسی کو پایا ہے. اور حضرت جبریل کیا فرماتے ہیں قلب کو مشارقہ ہو مغاربہ, کہ قلب ہمارا اٹھنے پلٹنے کے آتا ہے. فرماتے ہیں حضرت جبریل کیا آپ دیکھنے کی بات کرتے ہیں, میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا ہے, کنگال کر کے دیکھا ہے, الٹ پلٹ کر دیکھا ہے, میں نے تفتیش کر کے دیکھا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا حسن و جمیل, حضور سے ذرا ہینڈسم, حضور سے بیوٹیفل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا اسمارٹ میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. یہ کون
دیکھا ہے، پچھم میں بھی رہنے والے لوگوں کو دیکھا، اتر میں بھی رہنے والے لوگوں کو بھی دیکھا، اور دکھن میں بھی رہنے والے لوگوں کو دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمیل میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ جب حضرت جبریل نے یہ جملہ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمیل کسی کو نہیں پایا، سب سے زیادہ ہینڈسم، سب سے زیادہ بیوٹیفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی کی ترجمانی بریلی امام اچھے رضا بڑے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان اپنے شعر میں کچھ اس طریقے سے کہتے ہیں، یہی بولے سننا والے جبلے جہاں کے تھالے، یہی بولے سننا والے جبلے جہاں کے تھالے، سبھی میدہ چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک بنایا، تجھے سبحان اللہ سبحان تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مولانا قطب الدین رضا زندہ باد اللہ یہی بولے سنا والے چمڑے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات اب آئیے اس نبی ہاشمی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا جائے، پڑھے باوا سے بلند اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے جو ابھی گفتگو کی یہ آپ لوگوں کو بہتر متوجہ کرنے کے لیے میں نے خطبہ مسنہ میں آیت کریمہ تلاوت فرمایا۔ اللہ تعالی سے ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری اپنی جانے کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں، اور اسی آیت کا سب سے پہلا جو اسی آیت کا ٹکڑا ہے، یعنی اسی جو جس سطر میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اسی کے اوپر جب آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ملے گا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے پیارے ہمارا اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک ایسی چیز ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، مگر پھر بھی انسان اپنی آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کتاب کے شروع میں ایک کتاب ہے جس کا نام احیاء العلوم ہے، جس کے رائٹر ہے امام غزالی علیہ رحمہ۔ آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن چاہتا ہے کہ میری دنیا و آخرت دونوں زندگی، یعنی جو میں دنیا میں رہ رہا ہوں وہ زندگی بھی کامیاب ہو، اور جب میں اس دنیا سے آخرت میں منتقل ہو جاؤں وہ زندگی بھی میری کامیاب ہو، فرماتے ہیں اس کے لیے اس کے دل کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اس کے دل کا ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ آگے لکھتے ہیں اس لیے کہ دل جسم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ انسان کے اجسام کے جتنے بھی انسان کے جسم کے جو تمام پارٹ پرزے ہیں، جو باڈی ہے، وہ ہر ایک باڈی ایک نہ ایک وقت میں آرام کرتا ہے، مگر واحد دل ایک ایسی شے ہے جس میں دل ایک ایسا گوشت کا لتھڑا ہے، جسم میں دل ایک ایسا ٹکڑا ہے جسم کا جو کبھی آرام نہیں کرتا، کیونکہ جس دل وہ آرام کر لیا بندہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے دل کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ کیسے؟ اب دل کا پاک ہونا اتنا ضروری کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو آج کے حدیث میں آپ کو لے چلوں۔ ایک کتاب ہے بخاری ہے مسلم شریف، اس حدیث کی راوی ہے حضرت عبدالرحمن بن سخر، جس کو دنیا اور یہ ایک ایسے صحابی رسول ہے جس سے بہت ساری احادیث روایت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اور یہ حدیث جو حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا انکار کرنے والا شخص کافر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس حدیث کا انکار کر دے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، اس کا ایمان ختم، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ رب العزت بندے کے جسم کی طرف نہیں دیکھتا، بے شک اللہ رب العزت بندے کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے۔ آج دیکھیں انسان اپنے باڈی کو بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے، اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بہتر بنانے میں لگا
ہوا ہے، لیکن حدیث کے بعد کہہ رہی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، کہ بے شک اللہ رب العزت تمہارے جسموں اور تمہارے صورتوں کی طرف نظر نہیں فرماتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ رب العزت تمہارے دلوں اور اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارا دل کتنا خوبصورت ہے، تمہارا ہاتھ کتنا بیوٹیفل ہے، تمہارے اعمال کتنے اچھے ہیں، تم کتنے بہترین کام کو انجام دیتے ہو۔ یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دل کو دیکھتا ہے۔ مگر افسوس ہم اور آپ کسی کا وجود کرتے ہیں، اگر کسی انسان کے اچھائی یا برائی کا اندازہ لگانا ہوتا ہے ہم اس کے شکل کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی کچرا اٹھا رہا ہو تو ہم اور آپ کی سمجھتے ہیں ایک کچرا اٹھانے والا انسان ہے، یہ کیا صحیح ہوگا؟ ہم اور آپ اگر کوئی شخص تو شراب پی لیا، میرے پیارے میں آپ کو بتاؤں حقیقتاً انسان کو شرابی سے نہیں بلکہ شراب سے نفرت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کسی برائی کے خاتمے کے لیے لازم ہے اس برائی کے وجہ کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کوئی بھی انسان ایک بارگی بے حیائی اور برائی کے دہلیز میں قدم نہیں رکھتا، وہ قدم دھیرے دھیرے بڑھاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کی دفعہ شراب کو ہاتھ لگایا ہوگا، آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ ایک مرتبہ ذائقے کو چک کر کے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے۔ شوق سے شروع عادت پہ ختم، شوق سے شروع عادت پہ ختم۔ مگر میرے پیارے سوچے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم دنیا کی تمام نئی نئی چیزوں کو اپنی عادت میں شمار کرتے ہیں، مگر جو رب ہمیں اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جو رب ہمیں وجود بخشا اس دنیا میں، وہ رب آخر ہم سے چاہتا کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، امام غزالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو کیا بولتے ہیں کہ درجہ رابعہ میں چلتی ہے، اس کتاب کا نام ہے منہاج العابدین۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا اس انسان کی کامیاب ہے جو دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو آباد کر لے، دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو آباد کر لے۔ میرے پیارے اب ذرا سوچیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی جمعہ میں یہ بات بولا تھا، آپ سوچیں آپ کسی کے یہاں پہ جاتے ہیں کسی کے بچے کے پیدائش کے موقع سے، اور آپ یہ خواہش کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ فلاں صاحب کے یہاں جاؤں گا، کچھ پیسے ہو جائیں گے، میرا گھر بس جائے گا، کچھ فیصلہ کروں گا کھانے اور پینے کا۔ میرے پیارے سوچے آپ دل میں اتنا آرزو لے کر کسی کے گھر پہنچتے ہیں، اگر سوچے وہاں پر کچھ گھنٹوں کے لیے آپ جاتے ہیں، مگر اللہ رب العزت جو دنیا میں آپ کو بھیجا ہے ایک گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ 10 سال 20 سال 100 سال 50 سال کے لیے، اس میں تو کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو ہمیں بتا اللہ نے ہمارے وجود کو دنیا میں کیوں لایا، اے قرآن تو ہمیں بتا اللہ نے مجھے پیدا کیوں کہا، اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا۔ تو قرآن اس طریقے سے جواب دیتا ہے، قرآن فرماتا ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، فرماتا ہے اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ جانچ لے، امتحان کرے تم میں کس کام میں زیادہ بہتر ہے، کون بہترین کام کرنے والا ہے۔ میرے پیارے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت زندگی اور موت کے درمیان انسان کو اس لیے معلق رکھا تاکہ آزمائش کرے، تاکہ جانچ لے کس کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ اب بتائیں آپ کتنے بہترین عمل کو انجام دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ اکبر اگر خدا نہ کرے کل کو میری جان نکل جائے، کل کو آپ کی جان نکل جائے، کیا دکھائیں گے؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا فکر آخرت حقیقت انسان کی زندگی ہے۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں سکندر، جب وہ مرنے لگا تو انہوں نے اپنے وزیر اور اپنے خادموں سے کہا، اپنے نوکروں سے کہا کہ میری 3 خواہشیں ہیں، میری انتیم اچھا، میری آخری خواہش 3 ہے۔ ان کے خادموں نے پوچھا بتاؤ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جس حکیم نے میرا علاج کیا ہے، جس حکیم نے بیماری کے وقت میں میرا علاج کیا، جاؤ ان حکیموں کو بلا کر کے لاؤ تاکہ وہ میرے جنازے میں شریک ہو اور دنیا کو یہ بات معلوم ہو کہ دنیا کی کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کتنے بڑے بڑے دوا خانے کیوں نہ ہو، کتنے بھی زیادہ لوگ کیوں نہیں دوا وغیرہ بنا لے، مگر قدرت الہی کے سامنے ہر چیز دم توڑ دیتی ہے۔ انسان یہ سمجھ لے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت موت آنے سے روک نہیں سکتی، مگر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ چاہ دیا کہ مجھے اس بندے کو مارنا ہے۔ اور آگے
آگے کہتے ہیں اپنے خادموں سے کہ آپ جاؤ اور میری دوسری اچھا یہ ہے، دوسری خواہش یہ ہے میری کہ جب دوسری خواہش یہ ہے کہ جب میں مروں اور میرے جنازے کو اپنے کاندھے سے لگا کر کے قبرستان کی طرف لے جاؤ تو میرے دولت و شہرت تمام کو زمین پہ بچھا دینا اور اس میں پاؤں رکھتے ہوئے گزرنا، تاکہ دنیا کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ مال و دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ تمام ساری چیزیں بس دنیا تک محدود ہے، ساتھ میں جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان اور اعمال ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ میری تیسری اور آخری خواہش یہ ہے کہ جب میں مروں گا اور میرے جنازہ کو لے جایا جائے تو میرے ہاتھ کو کفن سے باہر کر دینا اور میرے ہاتھ کو نہ خالی ایسے ہی رکھنا۔ تو ان کے خادموں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ دنیا میری مٹھی میں ہے، یہ کہنا بہت ہی آسان ہے کہ میرے ہاتھ میں ہر چیز ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، ہر چیز ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ محض کہنے کی چیز ہے، آخر میں انسان دنیا سے خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ یہ واقعہ سبق آموز گفتگو ہے، یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، ہمیں سیکھنی چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے۔ اور آگے قرآن یہ بھی سلیوشن بتاتا ہے کہ کامیاب وہی انسان ہے، قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ زمانے کی قسم بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے اور نیک انسان، کامیاب انسان، بہترین زندگی اس انسان کی ہے مگر وہ جو نیک عمل کیے، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کیے، صبر کی وصیت کیے، تو ایسے انسان کی زندگی کامیاب ہے۔ میرے پیارے سوچے ہم اور آپ کتنا ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، آمین کا سمجھتے ہیں؟ آمین کا مطلب ہوتا ہے ایمان والو، آمنو انہوں نے ایمان لایا، لفظی معنی یہ آتا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے مان لینا۔ آپ بتائیں ہم کہیں کہ ہم انصار بھائی کو بھائی مانتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ ہم میکائیل بھائی کو بھائی مانتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ اگر انہیں ضرورت پیش آئی تو میں ان کے لیے جان دینے کو تیار رہوں گا۔ میرے پیارے، آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی رب العزت موت اور زندگی دونوں دیتا ہے، لیکن افسوس اس لفظ سے ہی نہیں ڈرتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک میری پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ میرے پیارے، رب کی پکڑ تو واقعتاً بہت سخت ہے، مگر افسوس رب کے پکڑ کی کسی کو فکر نہیں، مگر افسوس ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں مثلا بہت سارے لوگ کے باپ دادا انتقال ہو گئے ہوں گے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والد کے قبر پہ جا کر کے حاضری دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک اور کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، ایک کتاب ہے، اس کے راجہ پتہ ہے کون ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اور اس کتاب کو دنیا فتاوی رضویہ شریف کے نام سے جانتے ہوئے پہچانتی ہے۔ 30 جلدوں میں 30 پارٹ میں اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور آپ اس کے 25ویں جلد صفحہ نمبر 395 میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، ایک صحابی نے حضور کے بارے میں عرض کیا یا رسول اللہ، جب میرے والدین باحیات تھے یا رسول اللہ، جب میرے والدین زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، مگر افسوس میرے والدین اس دنیا سے جا چکے، یا رسول اللہ میرے والدین اس دنیا سے دار پناہ کی طرف منتقل ہو گئے، منتقل ہو گئے، اب بتائیے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کروں؟ پہلا کا فرماتے ہیں ان کے لیے نفلی روزے رکھو۔ بیٹے پہ یہ لازم ہے کہ جب ان کے والدین یا ان کے دادا دادی انتقال ہو جائے تو ان کے قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے پیارے، جب آپ قبر پہ جائیں گے آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی۔ میں نے جو بھی آیت تلاوت کی رب فرماتا ہے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے۔ وہ کیسے ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک برف بیچنے والا برف کو بیچ رہا تھا، اور جب شام کا وقت قریب ہوتا جا رہا تھا وہ چلا کر کے رونے لگا کہ ہے میرے برف کو لے لو، میرے برف کو لے لو، ورنہ اگر یہ پگھل گیا میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے گھر کا کچھ سلسلہ میں ہو سکے گا، میں کھانا وغیرہ گھر کے لیے کچھ بھی نہیں لے کر کے جا سکوں گا، آٹے چاول بھی مجھے لینے ہیں، میرے سامان بک نہیں رہے ہیں، اے لوگوں میرے پاس آ جاؤ، میرے سامان کو لے لو، ورنہ ہر ایک لمحے میں برف پگھلتا چلا جائے گا۔
جائے گی. فرماتے ہیں انسان کی زندگی دنیا میں اسی طریقے سے ہے کہ جب انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کے ہر ایک لمحات ہر ایک زندگی کا ہر ایک لمحہ یوں ہی گزرتا جا رہا ہوتا ہے, یوں ہی برباد ہوتا جا رہا ہوتا ہے. مگر افسوس انسان دنیا کی خواہشات دنیا کی لذتوں میں پڑ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اگر دنیا میں ہم دولت والے ہو گئے, حقیقت دنیا کے لوگ مجھے عزت والے کہنے لگے, حقیقت میں اگر دنیا دار مجھے کہنے لگے کہ یہ فلاں صاحب ہے, یہ بڑے لوگ ہیں, یہ شہرت والے ہیں, یہ عزت والے ہیں, یہ رفت والے ہیں, تو ہمارے لیے کامیابی ہے. لیکن میرے پیارے میں آپ کو بتاؤں حقیقت انسان کے لیے کامیابی نہیں ہے, کیونکہ رب خود فرماتا ہے فَإِنْسُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, یہ عزت و ذلت تو تیرے رب کے ہاتھ میں ہے میرے بندے. تو دنیا دار سے عزت کی امید رکھتا ہے, تو دنیا دار کے بارے میں دنیا دار سے ذلت کی امید رکھتا ہے. دنیا دار کی کیا طاقت تک جو کسی کو ذلیل و رسوا کرے, دنیا دار کی کیا طاقت تک جو دنیا دار انسان کو ذلیل و رسوا کرے. حقیقت عزت و ذلت تو میرے ہاتھ میں ہے, تو میری بارگاہ میں آ, اگر میں نے تجھے ممتاز کر دیا تو یقین مان کہ دنیا و آخرت دونوں ہو جائے گی. اور یقین مان میرے بندو, اگر تم نے میری بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر کے اپنی فکر آخرت کو زندہ کر لیا, اگر تم نے اپنی فکر آخرت کو زندہ کر لیا, یقین مانتے دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی. اور خود حضور کے حدیث پاک ہے, پھر آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دانائی, سب سے بڑی عقل مندی موت کو یاد کرنے میں ہے. اور جو انسان ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے, قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. مگر افسوس ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں. موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ کہ یار یہ زندگی ختم ہونے والی ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں, 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. میں نے جو گفتگو کی ان کا محصل یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ کرے یا نہ کرے, مگر فکر آخرت کو اپنے دل میں زندہ ضرور کرے. یاد رکھے یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. میں نے میں نے جو کتابوں کا حوالہ دیا آپ کو لگ رہا ہوگا چھوٹی سی کتابیں ہوں گی, چھوٹی کتابیں ہوں گی. آپ جا کر کے دیکھیں آیا العلوم میں کتابیں 3 اور 6 یا 7 گھنٹوں میں اپنے حساب سے ایڈیشن والوں نے چھاپا ہے. موٹی کتابیں ہیں. فتاوی نظریہ شریف کو آپ جا کر کے دیکھیں گے تب دگ رہ جائیں گے. میرے پیارے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ حقیقت سمجھے دنیا فنا ہونے والی ہے, باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. اور ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ ہم کون ایسے فعل کو انجام دے جس سے ہماری دنیا و آخرت دونوں آباد رہے. دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور علی جناب قابل قدر مغفور مرحوم مغفور غریب اللہ صاحب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور مرحوم کے دنیا ہمارے سے جو بھی خطائیں سرزد ہو گئی کچھ ہو گئی ہو تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تمام خطاؤں کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.